13ویں اور 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں، 13ویں اور 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ لکھا اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر تھوڑا غور کریں، اور زمین پر جن ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے خدا برکت دے رہا تھا اس بات سے، وہ یہ تھی کہ جو صلح کروانے والے ہیں ان کے بارے میں جب خدا نے کہا مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، آمین۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جن آدمیوں میں کیا ہے؟ صلح ہے۔ جن آدمیوں میں صلح، جن بہن بھائیوں میں صلح ہے، جن رشتہ داروں میں صلح ہے، جن عزیز و اقارب میں صلح ہے، ان سے خدا کیا ہے؟ راضی ہے، آمین۔ کئی دفعہ میں اور آپ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے، ہم ہدیے دے کے راضی کر رہے ہیں، چرچ جا کے راضی کر رہے ہیں، ہم جناب دعائیں کر کے راضی کر رہے ہیں، ہم اپنے جناب شکر گزاریوں کی قربانیاں چڑھا کر راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی بات، جس بات کو فرشتوں نے دنیا کو آ کر بتایا، جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا پیغام لے کر وہ گڈریوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے کیا ہو جائے؟ صلح۔ اور یہ صلح کا پیغام جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور جب خدا اور انسان میں جدائی آ گئی تو وہ دیوار جو ہے وہ ہٹ نہیں رہی تھی، وہ پردہ حائل تھا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا تو وہ صلح کا ایک پیغام خدا کی طرف سے تھا، باپ کی طرف سے تھا نسل انسانی کے لیے کہ میں انسان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ اور یہی پیغام آج اس کرسمس پر ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لینا۔ جو بھی کام ہوا، جہاں بھی ہوا، جس نے بھی کیا، جیسا بھی کیا، اس سال کے آخر میں آئیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اس نامعافی کو، اس کڑواہٹ کو، اس دکھ کو، اس رنج کو جو کسی کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، ہم آگے نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ ہم ان آدمیوں میں سے بنیں گے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، ہمیں ہمارا دکھ جو کسی نے دیا ہوتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے، اور ہم صلح کے پیغام کے ساتھ، حلیمی کے پیغام کے ساتھ جو ہے وہ خدا میں بڑھتے ہیں۔ پھر ہم صلح کا پیغام جو خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے کے وسیلے سے دیا ہے، ہم اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آئیں نکالیں میرے عزیزو، یہ جو سال کا ابھی اینڈ ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے اور کرسمس ہم نے منانا ہے، تو میں چاہتا ہوں صلح کو، جو امن کا شہزادہ ہے، جو صلح کا شہزادہ ہے، پرنس آف پیس جسے کہا گیا ہے، ہم اس کا جنم دن جو ہے کڑواہٹ کے بغیر منائیں، نامعافی کے بغیر منائیں، دکھ کے بغیر منائیں، خوشی، شادمانی اور صلح، سلامتی والے رویے کے ساتھ منائیں، اور ہم دوسروں کے لیے صلح کے فرزند بن کر جائیں، آمین آمین۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی ہم 12ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میل ملاپ رکھنا ہے۔ سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میل ملاپ رکھنا ہے، سب کے ساتھ صلح رکھنی ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے، اور پھر اس پاکیزگی کے طالب رہنا ہے جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ یہ کون سی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو ناپاک کر رہی ہے، جو ہمیں پاک نہیں رہنے دے رہی؟ آگے لکھا ہے غور سے دیکھتے رہو
کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. بڑا محتاط رہنا ہے ہم نے. کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں. تو کون سی چیز ناپاک کر رہی ہے یہاں پر؟ کڑواہٹ. کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر. کئی دفعہ لوگ جب آپ کے ساتھ برتاؤ کریں گے، آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کیونکہ کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کر سکتا جس کے ساتھ آپ کا لینا دینا ہی نہیں ہے، جس کو آپ ملتے نہیں ہیں، جو آپ کا عزیز نہیں ہے، جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ عبادت نہیں کرتا، جو آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا. آپ کا وہ شخص آپ کو کبھی بھی دکھ نہیں پہنچائے گا. آپ کو دکھ انہی سے پہنچے گا جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، لین دین کرتے، رشتہ داریاں کرتے، ان سے آپ کو دکھ پہنچے گا. تو پہلی بات کیا کہہ رہا ہے خدا کا بندہ؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے. سب سے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میل ملاپ رکھنا ہے. پھر پاکیزگی کے طالب رہنا ہے. اور اینڈ میں وہ بتا رہا ہے وہ کون سی چیز ہے جو ناپاک کر رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے ایسی کڑوی جڑ، ایسی کڑوی جڑ جو پھوٹ کر، جب دکھ ہوگا نا تو کڑوی جڑ کیا ہوگی؟ پھوٹے گی. جب آپ کو دکھ ملے گا، کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، خدا ہم بھی انسان ہے لیکن ہم اس جڑ کو کاٹ دیتے ہیں فوراً، اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے. وہ دکھ جو ہمیں ملا ہم اس کو بھول کر ہم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم کیوں اپنی برکت کو ضائع کریں. دوسرا شخص جس نے کیا ہے وہ خود ہی اس کا جو ہے خدا اس کا انصاف کرے گا. ہمیں اس جڑ میں، ہم نے اس جڑ کو اپنے دل میں نہیں پلپنے دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے. اور یہ حقیقی بات ہے، جب ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے یا جب ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے ہمیں دکھ ملتا ہے. ہم انسان ہیں، خدا نے ہمیں انسان بنایا ہوا، ہم روبوٹ نہیں ہیں کہ جس کو گولی لگی تو اس پہ اثر نہیں ہوا. ہمیں کچھ چیز ٹکرائے گی تو ہمیں اثر ہوگا، ہمیں درد ہوگا، ہمیں پین ہوگا، ہمیں دکھ ہوگا. لیکن خدا کا بندہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ جو کڑوی جڑ ہے جو پھوٹتی ہے، وہ جو کڑواہٹ ہے جو نکلتی ہے آپ کے دل میں آتی ہے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے، وہ ناپاکی کا سبب ہو جاتی ہے. اور وہ ناپاکی کیا کرتی ہے؟ وہ ناپاکی ہمیں خداوند کو دیکھنے نہیں دیتی. کیا لکھا ہے؟ پاکیزگی کے طالب رہو. کیسی؟ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. تو یہ جو کڑوی جڑ ہے، یہ جو نامعافی ہے، یہ جو کڑواہٹ ہے، یہ جو ہمارے اندر دکھ ہے اور وہ کڑوی جڑ پھوٹ گئی ہے، یہ اصل میں کیا کر رہی ہے؟ ہمیں ناپاک کر رہی ہے. اور ناپاک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں خدا کو دیکھنے سے محروم کر رہی ہے. اس کرسمس پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں جب کرسمس منانے لگا ہوں تو کہیں میں دکھ کا شکار تو نہیں؟ کیا وہ کڑوی جڑ پھوٹی تو نہیں ہوئی ہے؟ اس کڑوی جڑ کی وجہ سے کہیں میں ناپاکی کا باعث ناپاک تو نہیں ہو گیا ہوں؟ کیا جب میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے حالات میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں، اپنی صحت میں، معجزات میں، اپنے روپے پیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور خدا نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں نے کہیں پر کہیں ڈیپ ڈاؤن ماضی کا یا حال کا کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے دکھ دیا ہے اور میں کڑواہٹ کا شکار ہو گیا ہوں، ناپاکی سے بھر گیا ہوں اور جس کی وجہ سے خدا میرے حالات میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس کرسمس پر ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں محض کپڑے پہن کر، میٹھا کھا کر، بڑی خوشی گرم جوشی سے لوگوں کو مل کر ہی کرسمس نہ مناؤں، بلکہ میں اپنے دل کے اندر وہ جو ڈیپ ڈاؤن دکھ مجھے گہرا لگا ہوا ہے اس کو ہیل کر کر، معاف کر کر، کڑواہٹ سے بچ کر، ناپاکی سے نکل کر، صلح کا فرزند، صلح کی بیٹی، صلح کا بیٹا بن کر میں خوشی مناؤں، تاکہ میرا خداوند جو ہے وہ اسے میں دیکھ سکوں. جڑ
جو ہے وہ درخت کا حصہ ہے، اور درخت یا پودا کوئی بھی جو ہے وہ اپنی خوراک جڑ سے حاصل کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ جب ہم فوٹوسینتھسس کا عمل پڑھتے ہیں بایولوجی میں، تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پودا جو ہے وہ پانی حاصل کرتا ہے اپنی جڑوں کے وسیلہ سے، اور پھر پتے کے اوپر جو سورج کی روشنی پڑتی ہے اس سے اور پانی سے مل کر ایک فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے، جس سے پودے کو یا درخت کو خوراک ملتی ہے۔ اور اگر یہ جڑیں اس پانی کو لے کر نہ جائیں تو وہ خوراک بننے کا عمل نہیں ہو سکتا۔ تو جڑیں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے خوراک کے عمل میں۔ اگر ہم میں جھگڑے یا کڑواہٹ ہوں گے تو ہم ہر روز ان جڑوں سے خوراک لیتے رہیں گے، ہر روز ہمیں نیند نہیں آئے گی، ہم سو نہیں پائیں گے، ہمارے دل میں وہ دکھ، وہ رنج، وہ غصہ، وہ کڑواہٹ بار بار وہ خیال لے کر آئے گا، میں نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا ہے اور اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ داؤد بھی اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں جن کے لیے اچھا سوچتا، جن کے لیے میری ہڈیاں کھل گئی، انہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے ہیں۔ ہم دکھ کا شکار رہتے ہیں اور ہر روز اس کڑوی جو ہماری کڑواہٹ ہے، جو ہمیں دکھ ملا ہوا ہے، جو واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہر روز اسی سے ہم خوراک حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے اوپر کہ کڑواہٹ کیا کرتی ہے؟ ناپاک کرتی ہے۔ کڑواہٹ کیا کرتی ہے؟ ناپاک کرتی ہے۔ اس کرسمس پر بغیر کڑواہٹ کے ہم نے کرسمس منانا ہے، آمین۔ بغیر جس نے کیا ہے خداوند کے سپرد کر دینا ہے، خدا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ خدا باپ یسوع مسیح نے کتنا بڑا کام کیا، اور اس نے کہا اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا خداوند یسوع کو پتا تھا اگر میں نے انہیں معاف نہیں کیا تو یہ کبھی بھی نجات نہیں پا پائیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ایک بڑا خاص جملہ میں نے اوپر پڑھا تھا، پھر پڑھتا ہوں، غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ کیوں رہ جائے گا محروم؟ جب آپ کو دکھ پہنچا ہوگا، آپ کے دل میں غصہ، کڑواہٹ ہوگی، نامعافی ہوگی، تو وہ شخص جو آزاد نہیں ہوا، یہ بتا دوں میں آپ کو، وہ بھی کنیکٹڈ ہے، بندھن سے بندھا ہوا ہے، چاہے اسے پتا ہو یا نہیں ہو، لیکن جیسے ہی آپ اسے معاف کریں گے وہ ریلیز ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا، اور وہ فضل سے محروم نہیں رہے گا۔ فضل جو ہے نا، جب فضل کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ فضل جو ہے توفیق ہے خدا کی طرف سے، آمین۔ فضل کیا ہے؟ خدا کی طرف سے توفیق ہے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ زیادہ تر؟ بائبل میں لکھا ہے تمہیں اعمال سے نہیں بلکہ کس سے نجات ملی ہے؟ فضل سے۔ ہمارے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہمارے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم جناب خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے باپ کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں، لیکن یہ ہم پر فضل ہوا ہے، آمین۔ تو یہ ذہن میں رکھے، فضل سے محروم نہ کریں کسی کو۔ اگر ہم فضل سے محروم کریں گے تو پھر ہم بھی فضل سے محروم خلاصی دو تاکہ تمہیں بھی خلاصی دو، معاف کرو تاکہ تمہیں بھی، جس طرح ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں، یہ خدا نے قانون بنایا ہوا ہے، اس پر عمل کر کے یہ آپ آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ فضل کر رہے ہیں باوجود اس کے بڑے گناہ، باوجود اس شخص کی بڑی غلطی، باوجود اس شخص کے بڑے غصے کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ حلیم ہیں، اسے معاف کر کے دوبارہ سے آگے بڑھتے ہیں، خدا بھی پھر ہمیں معاف کرے گا، آمین آمین۔ میرے سے تو جو ہماری مسیحی زندگی ہے اس میں زیادہ تر ناپاکی جو ہے وہ پتہ کس لیے ہوتی ہے؟ کڑواہٹ کی وجہ سے، نامعافی کی وجہ سے وہ ناپاکی ہماری زندگی میں جو ہے وہ آئی ہوتی ہے۔ اور متی کی انجیل نکالے ذرا، متی 24 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ یہ آخری دنوں کی بات ہے، جب آخری ایام ہوں گے۔ خدا یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی تھی کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا، اور ان آخری دنوں میں ایک یہ بھی بات ہے کہ بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے۔ بائبل میں لکھا ہے ٹھوکروں کا ہونا
ضرور ہے لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلہ سے لگے. کئی دفعہ بیٹیاں بیٹے ٹھوکر کھا جاتے ہیں اپنے دوستوں کی وجہ سے, وہ غلط ریلیشنز میں غلط رشتے قائم کر لیتے ہیں. کئی دفعہ رشتہ داروں میں ٹھوکریں لگ جاتی ہیں, بات کوئی اور تھی کہہ کوئی اور دی اور رشتہ داریاں دور ہو گئیں. کئی دفعہ اور بھی بہت ساری ٹھوکریں ہیں, لیکن لکھا ٹھوکروں کا ہونا کیا ہے, ضرور ہے یہ ہوں گی, لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلہ سے لگے. اس پر تو افسوس ہے اور اسے ایک بڑی سزا بھی کہی گئی ہے. ضرور ہے کہ اس کے گلے میں بڑی چکی کا پار ڈالا جائے اور اسے گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے. اور مجھے یاد ہے جب ہم ہمارے ہاسٹل میں سوئمنگ پول تھا, اور جب ہم کبھی اس سوئمنگ پول میں نہاتے اور کبھی کوئی کہتا نا نیچے تہ پہ جا کر کوئی چیز پکڑ کے لانی ہے, مجھے یاد ہے کہ جب ہم نیچے جاتے تو ہمارے کانوں سے ہماری آنکھوں سے ہمارا جو پریشر ایک ڈیولپ ہو جاتا تھا اور ہم بڑی مشکل سے نیچے جاتے اور پھر اوپر آتے. یہ ایک اتھاہ گہرے سمندر میں پھینکا جانا آسان بات نہیں ہے, یہ بہت مشکل بات ہے اور اس میں اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو ٹھوکریں لگیں گی اور پھر کیا لکھا ہے یہاں پر, اس وقت بٹیرے ٹھوکر کھائیں گے, کیونکہ ٹھوکر دینے والے بھی ہیں تو ٹھوکر کھانے والے بھی ہیں, اور دوسرے ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے بھی, ایک دوسرے کے خلاف باتیں گواہیاں دیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے, کڑواہٹ رکھیں گے, غصہ رکھیں گے, رنج رکھیں گے. کیا ہم ان آخری دنوں میں ان میں سے تو نہیں ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑے غصے نامعافی اور کڑواہٹ اور عداوتوں کا شکار ہیں؟ ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. اور خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس کڑواہٹ اس نامعافی سے نکلنا ایک واحد ذریعہ خدا کا فضل ہے. آمین, ہاللیلویہ. وہ اویلیبل ہے, فضل ابھی بھی موجود ہے. جو مانگتے ہیں خدا سے انہیں ملتا ہے. جب ہم خدا سے کہتے ہیں خدا مجھ پر فضل کر, مجھے قوت دے, مجھے توفیق دے میں معاف کر سکوں, آپ حیران ہو جائیں گے خدا آپ کو توفیق دے گا اور آپ کو وہ دکھ, آپ کو وہ زخم بڑا چھوٹا نظر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ معاف کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آمین. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. جو آپ کو فضل دینے میں قادر ہے, وہ آپ کو توفیق دے سکتا ہے, وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آپ اس کرسمس پر بغیر کڑواہٹ کے صلح کے شہزادے کا جنم دن منا سکیں. کڑواہٹ کے نتائج میں اثر ہے, بڑے پر اثر ہیں یہ نتائج. کڑواہٹ ہے ہمیں سچائی دیکھنے نہیں دیتی. ہم معاملات کی غلط تشریح کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم پوری زندگی کڑواہٹ کا شکار رہتے ہیں. ہر روز کڑواہٹ ہماری زندگی میں رہتی ہے. ہمیں اس سے نکل کر معافی کے عمل میں آگے بڑھنا ہے اور کڑواہٹ کو ہمیں چھوڑنا ہے. کڑواہٹ سے بھر کر ہم اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتے. آدم نے بھی, یاد ہے آپ نے آدم اور حوا نے کیا کہ دو ہی لوگ تھے دنیا میں. خدا ٹھنڈے وقتوں میں انہیں ملنے آتا تھا. شیطان نے جب حوا کو ورغلایا اور جناب اس سے کہا کہ جناب آپ شیطان نے جب حوا کو ورغلایا ہے اور اسے کہا تم پھل کھاؤ, تو بائبل میں لکھا ہے اس نے پھل کھا لیا, اس کے بہکاوے میں آ گئی اور اس نے جا کر اپنے شوہر آدم کو بھی وہ پھل کھلا دیا. اور جب انہوں نے وہ پھل کھایا, خدا آتا ہے ان کے پاس اور پوچھتا ہے تو کیا تم نے وہ پھل کھا لیا؟ اسے کہا جی ہاں میں نے کھا لیا, یہی جواب تھا. تو وہ کہتا نہیں جی وہ جیڑی تو ہوا بنائی میرے واسطے انہیں میں نے دتا دے میں کھادا. یہ کڑواہٹ غصے کی وجہ سے کہنے میں تو غلطی کرا چھڑی. جو ہوا تو نے بنائی اس نے مجھے دیا اور میں نے, مطلب وہ خود نہیں مان رہا, وہ اس ہوا پہ غلطی اور پھر خدا کو بھی مروزے الزام دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے بنایا تھا اس لیے وہ بنی تھی تو اس لیے مجھے اس نے دیا تھا اور میں نے وہ کھا لیا تھا. تو کئی دفعہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں. ہمارے قریبی دوستوں سے جو کڑواہٹ ہوتی ہے ہمیں ان سے مل رہی ہوتی ہے اور ہم انہیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. آئے میرے عزیز اس بات کو سمجھے. ہم اکثر اس بات کو سوچتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے ساتھ کیے سلوک کے بارے میں جب ہم بتائیں گے نا تو اس سے اس کو نقصان پہنچے گا. ہوتا بھی ایسا ہے نقصان. فرض کرو مجھے کسی نے میرے ساتھ برا کیا اور میں جناب بیٹھ جاتا ہوں شان بوٹا کے ساتھ اور میں کہتا ہوں یار انہیں کر چھڑیا. شان بوٹا بھی بیچارہ سنتا رہے گا میری بات پیار سے کہ سر اب کیا بتا رہے ہیں مجھے, اور آخر کار جو ہے
وہ شان بوٹا اپنے گھر، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ شان 5-6 کو اور بتایا جا کر اس شخص پر صرف اتنا اثر ہوگا، اس کی بدنامی ہوگی جس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لیکن میں اور زیادہ اس کڑواہٹ میں بڑھتا جاؤں۔ ضرور ہے ہم اس سے نکلیں، ہم اس سے نکلیں، کیونکہ ہم اس کڑواہٹ کی وجہ سے غلام بن گئے ہیں۔ نکالیں متی 12 باب اور اس کی متی 12 باب 35ویں 36ویں اور 37ویں آیت۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کرسمس پر جب ہم صلح کے شہزادے کا کرسمس منا رہے ہیں، جنم دن منا رہے ہیں، تو ہم نے کس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ تو یہاں پر کیا آیا ہے؟ اچھا آدمی کیا کرتا ہے؟ اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ آمین۔ تو جب دل کڑواہٹ سے بھرا ہوگا، نامعافی سے بھرا ہوگا، تو ہمارے دل سے کیا نکلے گا؟ پھر وہ دکھ ہی نکلے گا، دکھ نکلے گا، اور ہم اپنی طرح سے جو ہمارے فائدے میں ویسی کہانی سنائیں گے آگے۔ تو برا آدمی کیا کرتا ہے؟ دل میں سے دل کے خزانے میں سے بری باتیں نکالتا ہے۔ تو یہ برائی اور یہ اچھائی کہاں سے نکل رہی ہے؟ دل سے نکل رہی ہے۔ اسی لیے تو خدا کلام میں لکھا اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ یہ کڑواہٹ جو آپ کو ناپاک کر رہی ہے اور خدا کو دیکھنے سے محروم کر رہی ہے، یہ کڑواہٹ اصل میں آپ کے دل کو خراب کر رہی ہے، ناپاک کر رہی ہے۔ اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ پھر جب ہم دوسرا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 5ویں آیت نکالیں، دوسرا کرنتھیوں 10واں باب 5ویں آیت، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ آمین، آمین، ہاللویہ۔ ہم تصورات اور خیالات، اب یہ ابلیس کا کام ہے خیال ڈالنا آپ کے ذہن میں، جی فلاں میرے والنا بڑے تکھے انداز نال ویکھیا ہے، وہ خیال ویکھیا کینسی تینوں نے، ہو سکتا نال ٹرن والا یہ آکھ دے کہ جناب پائی صاحب تانوں کہیں جی ویکھن ڈیا سی پیڑیاں نظراں نال، تے پائی صاحب بھی جناب جوش چ آ جانا مینوں لگن ڈیا سی جویں انج، وہ خیال ڈالے گا آپ کے دل میں، تصور آئے گا آپ کو، ایسے ہی آ جائے گا۔ اگر تو آپ نے اس خیال کو یسوع کے تابع کر دیا ہے، آپ کا دل ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاللیلویہ، آپ بچ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے، میں پہلے ہی جاندا سا، اے میرے تو خوش نہیں ہے، اے میرے خلاف ہی رہندا ہے، اے میرے تو ترقی نہیں میری برداشت ہو رہی ہے، تو انجے اوئے جناب، پھر تو ہم ناپاکی کا شکار، نامعافی کا شکار، اور پھر خدا کو دیکھنے سے بھی محروم۔ اس سے بچیں۔ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، صرف یہاں پر ہم نے رہ کر آگے نہیں جانا، بلکہ ہم نے جو ہماری آخرت ہے، جو یسوع کے ساتھ ہم نے وقت گزارنا ہے، ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو کیا لکھا ہے کہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف، مطلب جو کلام کے الٹ ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے، جو خیال آئے آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے اور اسے یسوع کا فرما بردار بنا دینا ہے۔ آمین۔ نکالے دوسرا تموتھیوس 2 باب 25-26 آیت۔ اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ جو مخالفین ہے نا،
جو آپ کی طرف نہیں ہے ان کو حلیمی سے تعدیب کرے. آگے کیا لکھا ہے شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے. آمین. اگر آپ بھی غصہ کریں گے اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، پھر وہ توبہ کی طرف نہیں آ پائے گا، وہ شخص پھر جہنم واصل ہو جائے گا، جہنم کا شکار ہو جائے گا. پھر آگے کیا لکھا ہے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے. مطلب جب میں اور آپ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب میں اور آپ دکھ کو بھلا کر، کڑواہٹ کو بھلا کر میل ملاپ میں دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ابلیس کے پھندے میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ابلیس چاہتا ہے، شکاری کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا شکار اس کے ہاتھ سے جائے. کبھی شکاری نہیں چاہے گا، چاہے وہ مچھلی چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ اس کا شکار کر کے اسے کھانا چاہتا ہے. اس طرح ابلیس بھی وہ شیر ببر کی طرح بھوکا ہے اور دھاڑتا ہے تاکہ چیر پھاڑ کھائے، تاکہ ہلاک کرے، تاکہ مارے، تباہ کر دے. وہ یہ چاہتا ہے، لیکن آپ نے شکاری کے شکار کے اس کا شکار نہیں بننا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ سے نکلنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو خدا کے بندہ، خدا کے کلام کے تابع کرنا ہے. جو کلام آپ کو سنایا گیا ہے اپنے دل کو مضبوط کر کر، اپنے دل کو وسیع کر کر، اپنے دل کو کھول کر، کلام کو قبول کر کر آپ نے اسے اپنی زندگی میں اتار لینا ہے. اور آج سے ہی ابھی سے آپ نے برکت چاہنا شروع کر دینی ہے، معاف کرنا شروع کر دینا ہے، اور میل ملاپ کو دوبارہ سے بڑھانا شروع کر دینا ہے، بار بار درگزر کرنا ہے. پطرس نے کہا اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں کتنی بار اسے معاف کروں. خداوند یسوع نے کہا 7 کے 70 بار اسے معاف کر. unlimited time، لامحدود بار اسے معاف کر، بار بار اسے معاف کر، اتنی بار اسے معاف کر کہ آخر کار وہ توبہ کر لے اور وہ تیرا گناہ کرنا چھوڑ دے، وہ تیرے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دے. معاف کرتا جا، معاف کرتا جا، معاف کرتا جا، آخر تک اس کی توبہ تک نوبت آ جائے گی. آئے ہم اس کرسمس پر یہ پیغام لے کر اپنی زندگی کے عمل سے اسے ظاہر کریں اور معاف کرنا شروع کر دیں. آئے اپنی آنکھیں بند